کن فی الفتنۃ کابن لبون۔ مولا اس جملے کو جب ارشاد فرماتے ہیں تو ہمارے بزرگ علماء نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ جملہ وہ حیاتی جملہ ہے، وہ انسان کی زندگی کو بنا دینے والا جملہ ہے کہ عقل مند لوگ اپنے بچوں کو بھی یہ جملہ یاد کرایا کرتے تھے، چاہے وہ کسی بھی زبان سے تعلق رکھتے ہوں، کسی بھی طریقے سے۔ عقل کہتی ہے کہ یہ جملہ انسان کے لیے حیاتی جملہ ہے، اور بڑے بوڑھے بھی اس جملے کو یاد کیا کرتے تھے اور جوانوں کو یاد کرایا کرتے تھے کہ اگر تم نے زندگی میں خطرات سے، آفات سے، بلیات سے محفوظ رہنا ہے، سازشوں سے اور مختلف جو ہے پس پردہ ہونے والی حرکتوں سے تم نے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے جس کے بارے میں تمہیں علم نہیں، تو بہترین طریقہ یہ ہے کن فی الفتنۃ کابن اللبون لا ظہر فیرکب ولا ضرع فیحلب۔ معنی کیا ہے؟ کن یعنی تم ہو جاؤ، اپنے آپ کو بنا لو، فی الفتنہ فتنے کے زمانے میں۔ فتنے کے زمانے سے مراد کیا ہے یہ واضح ہونا چاہیے تاکہ پوری حکمت ہمارے سامنے واضح ہو جائے۔ میں ایک دفعہ ترجمہ کر دوں تاکہ آپ کے ذہن میں ایک اجمالی خاکہ آ جائے کہ مولا کہنا کیا چاہ رہا ہے۔ مولا فرما رہے ہیں فتنے کے زمانے میں اونٹنی کے بچے کی مانند ہو جاؤ۔ اچھا، اب یہ دنیا کی ہر زبان کا دستور ہے، جب کسی چیز کو کسی چیز سے تشبیہ دی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے ایسے ہو جاؤ یا یہ چیز ایسی ہے، تو اس میں ہمیں تین چیزیں واضح طور پہ نظر آتی ہیں۔ ایک چیز جسے ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ چیز اس جیسی ہے، اس کو عربی میں کہتے ہیں مشبہ، یعنی جس سے ہم لوگ تشبیہ دے رہے ہیں۔ دوسری چیز جس سے تشبیہ دی جا رہی ہے وہ چیز کہلاتی ہے مشبہ بہ عربی زبان میں۔ اور وجہ کیا ہے، علت کیا ہے، وہ کاز کیا ہے جس کی وجہ سے ہم نے شباہت دی، یہ اس جیسا ہے۔ ہم کہتے ہیں زید شیر جیسا ہے، تو زید مشبہ ہو گیا جس کو شباہت دی جا رہی ہے، شیر مشبہ بہ ہو گیا جس سے شباہت دی جا رہی ہے۔ کیوں شباہت دی؟ کہتے ہیں بھائی بہادری میں، تیز مثلا دوڑنے میں یا مثلا دھاڑنے میں، یہ شباہت کی وجوہات ہیں۔ مولا نے جب یہ جملہ فرمایا کہ کن فی الفتنۃ کابن اللبون، تم فتنے کے زمانے میں اونٹنی کے بچے کی مانند ہو جاؤ، علت کیا ہے، وہ کیا چیز ہے جس کی وجہ سے ہم لوگ اونٹنی کے بچے سے شباہت رکھ سکتے ہیں؟ مولا نے ان دو جملوں میں بیان فرمایا، لا ظہر فیرکب ولا ضرع فیحلب۔ اب جب یہ ترجمہ کر دوں گا انشاءاللہ تھوڑا اور اجمالی خاکہ آ جائے گا، پھر ہم لوگ تفصیل کی طرف چلیں گے۔ اونٹنی کا جو بچہ ہوتا ہے، نہ اس کی ایسی پیٹھ ہوتی ہے، نہ اس کی ایسی پشت ہوتی ہے جس پر انسان سواری کر سکے، کیونکہ ابن لبون اس بچے کو کہتے ہیں جو ابھی 2 سال مکمل کرتا ہے اپنے اور تیسرے سال میں داخل ہوا ہے۔ لبون کا مطلب ہے دودھ دینے والی اونٹنی۔ ابن لبون اس کو اس لیے کہا جاتا ہے، اس اونٹ کو ابن لبون یعنی اونٹنی کے بچے کو، کیونکہ جب یہ ماں بچہ دیتی ہے تو 2 سال کے بعد تقریباً دوبارہ ایک اور بچہ جن چکی ہوتی ہے اور اس کے تھنوں میں دودھ پایا جاتا ہے، اس لیے اس بچے کو کہتے ہیں دودھ دینے والی اونٹنی کا بچہ۔ ابن لبون کا معنی یہ ہے۔ تو اس دودھ دینے والی اونٹنی کے بچے کی مانند تم ہو جاؤ۔ کس چیز میں؟ کہا کہ پہلی صفت یہ ہے لا ظہر فیرکب، اس کی کوئی ایسی پشت نہیں جس پر سواری ہو، کیونکہ 2 سال کا بچہ اتنا طاقتور مضبوط نہیں ہو سکتا کہ انسان اس پہ سواری کر کے جا سکے۔ یہ اس صورت میں ہے جب بچہ نر ہو، اور اگر بچہ جو ہے وہ مادے کی صورت میں ہو، اونٹنی کا وہ بچہ مادہ ہو، تو اس صورت میں اس کے تھن ایسے نہیں ہوتے کہ جن سے دودھ کو دھویا جا سکے اور اس سے منافع حاصل کیا جا سکے۔ تو فرمایا ولا ضرع، نہ اس کا ایسا تھن ہے فیحلب کہ اس سے دودھ حاصل کیا جا سکے دودھ دھونے کے بعد۔ فلذا مولا نے جب یہ جملے فرمائے فتنے میں اس اونٹنی کے بچے کی طرح ہو جاؤ، خلاصہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو ایسا بناؤ کہ دشمن تمہیں استعمال نہ کر سکے۔ اب 2 اہم ترین نقطوں کی طرف میں اشارہ کر دوں جو بنیادی نقطے ہیں، کیونکہ بعض اوقات اسی حکمت کو لوگ ناجائز طور پر استعمال کرتے ہیں۔ وہ یہ کہ فتنے سے مراد کیا ہے؟ فتنے سے مراد یہ ہے کہ جب 2 ظالم بادشاہ لڑ رہے ہوں، جب 2 ایسی جو ہے لڑائی میں آپ بیچ میں ہو کہ جہاں پر آپ کو معلوم نہ ہو کہ حق کس طرف ہے، جب حق معلوم نہ ہو، یہ یقین ہو آپ کو کہ دونوں طرف جو ہے وہ باطل ہی باطل ہے، اس وقت اپنے آپ کو انسان دور کر لے، کوئی طرف اس سے استفادہ نہ کر سکے، کوئی طرف بھی اس کو استعمال نہ کر سکے۔ ایسا نہ ہو کہ کسی نے اس کو استعمال کر لیا تو یہ باطل کا اعلی کار بن جائے گا۔ اما اگر ایک طرف حق ہو اور دوسری طرف باطل ہو، جیسے جنگ جمل میں ہوا، جنگ صفین میں ہوا، تمام علماء اعلام نے اس بات کی شہادت دی، گواہی دی، اور حدیث رسول اس سے بڑھ کر تو اور کچھ نہیں ہے کہ علی مع الحق والحق مع علی۔ جب انسان کے نصب العین یہ حدیث ہو، اس کے بعد کوئی شک و شبہ باقی نہیں رہتا کہ حق مولا کائنات علی ابن ابی طالب کے ساتھ ہے۔ تو اب یہ لوگ اس کو بھی اس زمانے میں فتنے کا زمانہ کہتے تھے۔ عبداللہ ابن زبیر نے گمراہی جو کی وہ یہی کی کہ آ کر حق کو بھلا دیا، کہا کہ یہ فتنہ ہے، میں فتنے سے پیچھے ہٹ رہا ہوں۔ اس نے بھی اس حکمت پہ اپنے تئیں عمل کرنے کی کوشش کی کہ میں اس حکمت پہ عمل کروں اور اٹھنے کے بچے کی مانند ہو جاؤں، لیکن وہ یہ بھول گیا تھا یہ فتنے کا زمانہ نہیں ہے، یہ حق کا ساتھ دینا ہے۔ یہاں پر حق کا ساتھ دینا واجب ہے، یہاں امیر المومنین کا ساتھ دینا واجب ہے۔ ویس ابن قرین نے اپنی جان قربان کر دی،
عمار یاسر نے اپنی جان قربان کر دی، دیگر بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ تھے، وہ علی کے نام پر اپنی جان جو ہے راہ میں ان کے نچھاور کی، کچھ نے اپنے اعضاء کٹوا دیے۔ عبداللہ ابن عفیف جو واقعہ کربلا کے بعد شہید ہوئے، انہوں نے اپنی ایک آنکھ جنگ جمل میں مولا علی کے نام پر دی تھی، شہید ہو گئی تھی ان کی ایک آنکھ، اور دوسری آنکھ جنگ صفین میں گئی۔ ایسے لوگ تھے جن کو معلوم تھا کہ حق جو ہے امیر المومنین کے ساتھ ہے۔ تو کن فی الفتنہ کا معنی ہے کہ جب دو باطل، مامون اور امین کی لڑائی ہو رہی ہے، دونوں باطل ہیں، دونوں میں سے کوئی بھی حق پہ نہیں ہے، یہاں اپنے آپ کو بچاؤ، نہ مامون کی فوج میں جانا ہے نہ امین کی فوج میں، یہاں پہ باطل کا اعلی کار مت بنو۔ ابن حجاج اور ابن اشعث کی لڑائی ہو رہی ہے، یہاں پہ اپنے آپ کو بچاؤ۔ ابو جہل اور ابو سفیان مثلاً بہل مثال اگر لڑ پڑیں تو وہاں انسان اپنے آپ کو بچائے۔ یہ وہ مقام ہے کہ جس کے بارے میں مولا فرما رہے، جب فتنہ ہو، جب دو گمراہ آپس میں لڑو، یا خاندانی لڑائیاں ہو رہی ہیں، آپ کو پتہ ہے نہ یہ حق پر ہے نہ یہ حق پر ہے، آپ کو کسی کا ساتھ دینے کی ضرورت نہیں، آپ بالکل غیر جانبدار رہیں، اسی میں آپ کا احترام باقی رہے گا۔ ہمارے مملکت پاکستان میں بہت سارے ایسے واقعات ہوئے، مختلف تنظیموں میں سیاسی لڑائیاں، ان سیاسی لڑائیوں میں ہمارے جب مومن کسی ایک تنظیم کی طرف گئے اور بعد میں ان کو احساس ہوا، آج رو رہے بیٹھ کر نادے میں پشیمانے، کاش کہ ہم نے ان کا ساتھ نہ دیا ہوتا۔ اگر مولا کی اس حکمت کو سمجھ لیا ہوتا، کن فی الفتنۃ کابن اللبون، آپ کو معلوم ہے دونوں تنظیمیں باطل ہیں، دونوں تنظیموں کے اپنے مفادات ہیں، دنیاوی مفادات ہیں، ایسے میں کسی کا ساتھ دینا مولا کی اس حکمت کے جانے کے خلاف ہے۔ امید ہے ہم اس حکمت کو اپنے بچوں کو بھی یاد کرائیں گے، اپنے نوجوانوں کو بھی تلقین کریں گے، اور ہمارے بزرگ حضرات بھی اس حکمت کو یاد رکھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔